اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں انسانوں سے تخاطب فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پہلی ندا ہے اور اس میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ایک بات بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، جس نے پیدا کیا وہی اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اور پھر اپنی صفت بیان فرمائی، جو تمہارا اور تم سے پہلے جو ہو گزرے ہیں ان سب لوگوں کا خالق ہے۔ یعنی خلاقی اللہ کی صفت خاص ہے۔ اس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا اور اس میں احسن تقویم کے طور پر سب سے بہترین اپنی مخلوق انسان کو، جو ہو گزرے ہیں ان کو بھی اس نے تخلیق کیا، جو ہو رہے ہیں اس کو بھی اس نے تخلیق کیا۔ اور اس خالق کی بندگی کرنے سے تم بچ سکتے ہو۔ کس سے؟ آگ سے۔ اللہ اپنی اس مخلوق کو چاہتا ہے کہ وہ آگ میں جانے سے بچ جائے، اسی لیے اس نے قرآن نازل کیا، اسی لیے اس نے اپنے رسول بھیجے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 21 نمبر آیت کے بعد آگے فرماتا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا۔ آپ دیکھیے کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہموار نہ کیا ہوتا، ہمارے موافق نہ کیا ہوتا تو ہم اس پر زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے اے لوگو اس زمین کو ہموار کیا، رہنے کے قابل کیا۔ اور زمین کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ آسمان کی چھت بھی اسی نے بنائی ہے۔ یعنی جو زمین ہے اس کے اوپر اللہ کا بنایا ہوا آسمان، وہ اس کی خلاقی کا بہترین مظہر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی نعمت فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو۔ پانی کا نزول اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اگر پانی برسنا بند ہو جائے تو انسان کا جینا محال ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اس پانی کو اس نے اس لیے برسایا تاکہ اے میری مخلوقات تمہارے لیے وہ رزق وہاں پہنچائے۔ اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف اجناس، ثمرات اور طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، فرمایا تمہارے لیے کی ہیں۔ یعنی یہ وہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں کہ میرا آپ کا اللہ کے ساتھ ہے اور اس نے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا، پس جب تم جانتے ہو کہ تخلیق اس نے کیا، جب تم جانتے ہو کہ زمین کو ہموار اس نے کیا، جب تم جانتے ہو کہ آسمان سے پانی اس نے برسایا، اور جب تم جانتے ہو کہ پیداوار اور رزق تمہارا اسی نے تمہیں دیا، تو پھر اس کے ساتھ مد مقابل تو نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو احسان فراموشی ہے کہ خالق کے مد مقابل جو ہے اس کے ساتھ شریک جو ہے وہ ٹھہرائے جائیں۔ کسی بھی نوعیت کی شراکت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اور کسی اور نے نہیں بنائی، لہٰذا تم میرے مد مقابل کسی کو نہ بناؤ۔
انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کی خلاقی، اس کی رزاقی کو پہچانے اور اس کو وحدہ لا شریک اپنے عمل میں اور اپنے فکر میں اس کو ہی وحدہ لا شریک مانے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔